نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ ان اہل کتاب پر آپ تلاوت کیجئے، بیان کیجئے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ۔ جب دونوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک سے قبول ہوئی، دوسرے سے قبول نہیں ہوئی، تو دوسرے نے کہا میں آپ کو ضرور قتل کروں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقین سے قربانی قبول کرتا ہے۔ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ انہوں نے اللہ کے ایک حکم کو ٹھکرا دیا جب اللہ نے فرمایا کہ شام میں داخل ہو جبارین کا مقابلہ کرو، اور یہ بھی فرما دیا کہ مقابلہ کرو گے تو یہ ملک تمہارے ہاتھ میں ہی آئے گا۔ ادھر وہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے مقرب اور محبوب لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کا تذکرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، آپ ان کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعات سنائیں کہ آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے، نبی کے بیٹے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے۔ تم کہتے ہو ہم اللہ کے محبوب ابنا ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کے ہاں تو اعمال کی بنیاد پر ہے قرب۔ تو یہ واقعہ اس طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ یہ بات پہلے بھی کئی دروس میں عرض کی جا چکی کہ قرآن مجید قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے اور ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ھدی للمتقین فرمایا اس کے شروع میں۔ اس میں جتنے بھی واقعات ہیں اس سے عبرت اور سبق دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو ان واقعات جو سبق آموز ہیں ان میں سے ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ہے۔ فرمایا ان بنی اسرائیل کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے اور اس نخوت میں تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے احکام ہمارے ذمہ لازم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بیان کیجئے نبأ ابنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بالکل صحیح اور درست سنائیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس جملے میں پوری امت کو ایک سبق دینا مقصود ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ کہیں سے سنا تو اس کو صحیح طور پر آگے منتقل کرنا، بیان کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے باتیں ملا کے اس چھوٹے سے واقعہ کو بڑا بنا کے پیش کرنا اور ایک سادے واقعے کو عجیب کر کے پیش کرنا اور اس میں مبالغہ آرائی کرنا، یہ عمومی انسانوں کی عادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب فرمایا، حقیقت میں ہمیں سبق دیا ہے کہ جو واقعہ ہو اس کو بعینہ ہی اسی طرح آگے منتقل کرنا چاہیے۔ اس میں مبالغہ آرائی، اپنی طرف سے باتیں ملا کے اس کو عجیب کر کے پیش کرنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ انسان کے لیے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں قصوں کا تذکرہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے بالحق کا لفظ اکثر استعمال فرمایا ہے کہ آپ ان کو بالکل صحیح واقعہ جو حقیقت ہے اس کو بیان کریں۔ اور دوسرا اس میں یہ سبق بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور بالکل بعینہ ہی حق بیان فرما رہے ہیں جو تورات میں ہے، انجیل میں ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تورات پڑھی ہے نہ انجیل پڑھی ہے، آپ تو امی ہیں، تو آپ جو سچی خبر دے رہے ہیں اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، اور ایسا واقعہ بھی نہیں ہے جو عام لوگوں کے مشہور ہو، سنو سنائی پر ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تبھی آپ سچی خبریں دے رہے ہیں۔
تو بہرحال آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ یہاں ذکر فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس زمین پر آنے والے انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی حضرت حوا عطا فرمائی، وہ بھی زمین پر اتری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو آباد کرنے کے لیے یہ نظام بنایا کہ اس وقت اس زمین پر دو ہی انسان تھے، آدم علیہ السلام ان کی بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جب اولاد کا سلسلہ آگے جاری ہوا تو یہ سارے کے سارے نسبی بھائی تھے۔ اب ان کے ازدواجی زندگی، ان کی شادی کا مسئلہ وہ کیسے حل ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خصوصی طور پر آدم علیہ السلام کے لیے ایک پیغام اتارا، ایک حکم اتارا، اور ایک ترتیب چلے اس دھرتی کو آباد کرنے کی، کہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں ایک حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ تو کئی سارے حمل تھے، تو اب ویسے تو نسبی بھائی ہیں سارے، چاہے مختلف حمل بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ازدواجی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ایک وقت کا جو بھائی اور بہن ہوتے ان کو ایک دوسرے پر حرام کر رکھا تھا، وہ نسبی بھائی شمار ہوتے تھے، صلبی بھائی۔ اور دوسرے وقت میں جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے ان کا آپس میں تو رشتہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پہلے والے حمل سے ان کا رشتہ جائز قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سلسلہ یوں چل رہا تھا۔ تو پہلے پیدا ہوئے قابیل، ان کے ساتھ جو ان کی بہن پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور بعد میں پیدا ہوئے حابیل، ان کے ساتھ جو ان کی بہن پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی۔ اب اصول ضابطے کے مطابق قابیل کی جو شادی ہے وہ حابیل کی بہن سے ہونی تھی، اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے۔ گویا کہ حابیل کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ خوبصورت تھی، اور قابیل کے حصے میں جو آ رہی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ یہ انسان کا جو نفس ہے، خواہشات ہیں، یہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتا ہے، اور یہ جو خوبصورتی کا ایک جنون ہے، یہ جنون انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی یہی امتحان ہوا۔ آدم علیہ السلام کا فیصلہ شریعت کے مطابق کہ قابیل کی شادی ہوگی حابیل کی بہن سے، اور حابیل کی شادی ہوگی قابیل کی بہن سے۔ قابیل جو تھا یہ نفس پرست ہو گیا، اور یہ خوبصورتی کے چکر میں آ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھکرایا۔ اس نے کہا کہ میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی سے شادی کروں گا، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی میں اس سے شادی نہیں کرتا، وہ حابیل کرے، وہ تو خوبصورت ہی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ تو شریعت کے خلاف بات ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، لیکن وہ جو قابیل تھا وہ اپنی ضد پر پکا رہا، اس کی آنکھوں پر پردہ آ گیا، حقیقت اس کو نظر نہ آ رہی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے لیے فیصلہ سنایا کہ آپ ایسا کریں، قربانی کریں۔ یہ جو قابیل تھا یہ کھیتی باڑی کاشتکاری کا کام کرتا تھا، اور حابیل یہ بکریاں جانور چراتا تھا۔ تو ہر ایک نے اپنے مال سے قربانی پیش کی، اور اس وقت بلکہ اس شریعت محمدیہ سے پہلے تمام شرائع میں یہ اصول رہا ہے کہ صدقہ ایک متعین ایک پہاڑی پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، وہ اس کو جلا کر اوپر چلی جاتی تھی، یہ اس کی قبولیت کی دلیل تھی، اور جس کے صدقے کے لیے آگ نہ آتی یہ اس کے عدم قبولیت کی دلیل تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امید والی زندگی دے دی۔ اب یہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں کمزوری لاکھ کمزوری ہے، لیکن پھر بھی وہ امید لگائے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ صدقے میں گڑبڑ ہے، پھر بھی امید لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ پہلے یہ نہیں تھا، پہلے حق اور باطل واضح ہو جاتا تھا، اس لیے جو قومیں گناہ میں ملوث ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے عذاب آتا اور وہیں وہ ہلاک ہو جاتے، اور جو عذاب سے بچے ہوتے ان کو یقین ہوتا ہم صحیح راستے پر ہیں۔ تو ان کے لیے یہ قربانی کا فیصلہ ہوا۔ قابیل نے اپنی غلہ تھوڑا سا رکھا، اور حابیل نے اپنی بکری وہاں رکھی۔ آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی کو جلا کر چلی گئی،
اور جو قابیل کی قربانی تھی وہ قبول نہ ہوئی۔ ظاہر بات ہے وہ غلط طریقے پر تھا، اور یہ نفس پرستی ایک ایسا وبال ہے جب انسان کے دماغ پر بیٹھ جائے پھر وہ باطل کو بھی حق سمجھتا ہے۔ اب وہ غلط راستے پر تھا، اپنی حقیقی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہا تھا اور شریعت میں یہ بات بالکل واضح طور پر حرام تھی، لیکن پھر بھی وہ خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا میری قربانی قبول ہو جائے گی تو میں اسے نکاح کر لوں گا، اتنا ہٹ درمی پر وہ اترا ہوا تھا۔ تو جب اس کی قبول نہ ہوئی قربانی اور حابیل کی قبول ہو گئی تو اس نے دھمکی دے دی۔ قرآن نے یہاں فرمایا اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی طرف سے قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الاخر، دوسرے کی طرف سے قبول نہ ہوئی، قال لاقتلنک، اس نے کہا میں آپ کو قتل کروں گا۔ یہ جو قتل کا اقدام ہے یہ بھی نفس پرستی کا نتیجہ ہے۔ جس آدمی کی عقل پر پردہ ہو، اس کو اللہ کی ذات اور آخرت نظر نہ آ رہی ہو، وہی یہ اقدام کرتا ہے کہ کسی پر ہتھیار اٹھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو اتنا ناجائز اور اتنا رد فرمایا۔ آپ نے تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان پر خالی اسلحہ اٹھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی صرف دھمکی دیتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اگر مجمع سے گزر رہے ہو اور تمہارے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے جو نوکدار ہے تو اس کا رخ اوپر کی طرف یا اپنی طرف کر کے چلو، کسی اور کی طرف کر کے نہ چلو کہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ آپ نے تو یہاں تک ہدایات فرمائی اور انتہائی سخت اس کو گناہ قرار دیا۔ فرمایا جس آدمی نے کسی کو قتل کیا گویا کہ اس نے سارے جہان کے لوگوں کو قتل کیا ہے، جس نے کسی کو قتل سے بچایا ہے یہ ایسے جیسے سارے جہان کے لوگوں کو قتل سے بچایا ہے۔ تو بہرحال اس نے اتنا بڑی دھمکی دے دی کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو دوسرے نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ صدقہ تو اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اللہ کا خوف رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کے احکام کو مانیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ بھی قبول کرے گا۔ لیکن وہ کیونکہ خواہشات نفس پر تھا اس لیے وہ اسی پر ڈٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پھر اس کا نتیجہ بیان فرمایا۔ اس آیت میں بھی ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ جو کچھ میں نے عرض کر دیے کہ واقعے کے بیان میں حقیقت کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، جو حقیقی واقعہ ہے اسی کو آگے ذکر کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا ایک ناسور داخل ہے کہ جس نے بھی کوئی واقعہ بیان کرنا ہے اس میں ضرور مبالغہ ہوگا۔ ابتدا کہیں سے ہوتی ہے اور جب 10-15 کے بعد وہ واقعہ کہیں پہنچے تو وہ اس کی صورت ہی بدل جاتی ہے، ساری حقیقت ہی بدلی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال میں پردہ رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر عمل اللہ کو پیش کریں۔ اور تیسری صورت یہ ہے، تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ اعمال متقین کے قبول کرتا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں تقویٰ لانا چاہیے۔ اللہ کی مدد تب ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ من المتقین۔ وَاتْلُ تلاوت کیجیے علیہم ان اہل کتاب پر، نبأ خبر، ابنی آدم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، بالحق کی حق کے ساتھ، اذ قربا جب دونوں نے قربانی کی، قربانی کی، فتقبل قبول کی گئی، من احدہما ان میں سے ایک کی طرف سے، ولم یتقبل نہیں قبول کی گئی، من الآخر دوسرے سے، قال اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ میں آپ کو ضرور قتل کروں گا، قال اس دوسرے نے کہا انما يتقبل اللہ سوائے اس کے نہیں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ من المتقین تقوی اختیار کرنے والوں سے۔